أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 322 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے کہ وابتلوا، اور تم جانچ پرکھ رکھو، الیتامہ، یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ بلغوا، وہ پہنچ جائیں، النکاح، نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر تم پاؤ، منہم، ان میں، رشدن، سمجھداری، فَادْفَعُوا، تو سونپ دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور تم نہ کھاؤ ان کو، مالوں کو، اسرافاً، حد سے بڑھ کر، وہ بداراً، اور جلدی کرتے ہوئے، اس طور پر، اس سے کہ ان یکبروا، کہ وہ یتیم بڑے نہ ہو جائیں، ومن، اور جو کوئی، کانا ہو، غنیًا، مالدار، فلیستعفف، تو چاہیے کہ وہ اس مال کے استعمال سے بچے، ومن کانا، اور جو کوئی ہو، فقیراً، فقیر، محتاج، فلیاکل، تو چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف، دستور کے موافق، فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پس جب تم سونپو وہ مال، الیہم، ان کی طرف، تو اموالہم، ان کے مال، تو فَاشْہِدُوا، تو گواہ ٹھہرا لو، علیہم، ان پر، وَکَفَا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، حسیباً، خوب حساب لینے والا۔ ترجمہ دیکھیے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوبی سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، تو اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر، یعنی بقدر خدمت، کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ بنا لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، یتیموں کو جانچتے رہو، پرکھتے رہو، یہاں تک کہ جب یہ یتیم نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یتیموں کے مال میں فضول خرچی مت کرو، اور یہ سوچ کر بھی کہ ان کا مال جلدی مت کھا جاؤ کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ تیسری بات، یتیم کا سرپرست اگر مالدار ہو تو یتیم کا مال کھانے سے اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے۔ نمبر 4، اگر یتیم سرپرست خود محتاج ہو تو معروف طریقے سے ضرورت کے بقدر کھا لے۔
نمبر 5، جب یتیم کا مال ان کے حوالے کرو تو حوالے کرتے ہوئے گواہ بھی بنا لو۔ نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی۔ حاضرین کرام، بالکل واضح باتیں ہیں جو یتیموں سے متعلق بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یتیموں کے بارے میں ان کے سرپرستوں کو ہدایت دینا اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس زمانے میں یتیموں کو اپنی کفالت میں لوگ رکھا کرتے تھے۔ آج کل یہ مزاج کم یا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں پہل کریں۔ بعض ایسے یتیم بچے ہوتے ہیں، آپ سلم بستیوں کے اندر جائیں گے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس قابل ماں نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ان یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لیں۔ اپنے خود رشتہ داروں میں بعض ایسے ہوتے ہیں، ان کو کفالت میں لینا پڑتا ہے، کوئی ان کا سہارا نہیں ہوتا، حالات آ جاتے ہیں، مختلف شکلیں آ جاتی ہیں، تو یتیموں کو جب اپنی کفالت میں لیں تو اس میں ہدایات کیا دی جا رہی ہیں کہ یتیم بچہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا اور چچا نے اس بچے کو اپنی کفالت میں لیا، مثلا ظاہر بات ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، وراثت میں بھی اس کا مال بہت ہے، تو اس چھوٹے بچے کے مال کی نگرانی کرنا یہ اخلاقی فریضہ ہے، شرعی ذمہ داری بھی۔ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بچپن ہی میں اس کے حوالے کر دے، غصے میں آ کے جاؤ تمہارا مال ہے تم لے لو، جو چاہے کر لو، نہیں، اپنی ذمہ داری میں ان کو پرکھتے رہیں۔ وابتلوا الیتامى، یتیموں کو پرکھتے رہو، جانچتے رہو کہ کیا ان کے اندر صلاحیت پیسے کے خرچ کرنے کی آئی یا نہیں آئی، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، جب تک پرکھتے رہو۔ فإن آنستم منهم رشدا، پھر جب تم دیکھو ان میں محسوس کرو کہ ان کے اندر سمجھداری آ چکی ہے، پیسہ صحیح معنی میں خرچ کر سکتے ہیں، یوں ہی نہیں اڑائیں گے، بیجا خرچ نہیں کریں گے، تو فادفعوا الیہم اموالہم، ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور تمہاری ذمہ داری سے بالکل تم اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، ہاں ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجا ہے، چچا نے سرپرستی میں لے لیا، اب یتیم کے مال کو وہ لوگ جلدی خرچ کر لیتے تھے، یوں ہی اسراف کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، جلدی اس لیے خرچ کرتے تھے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال واپس لے لیں گے، اس لیے بہت موقع ہے، سنہری موقع لے لو، ایسا مت کرو۔ ولا تاکلوها اسرافا، ان کے مال کو بے دردی کے ساتھ اسراف سے خرچ مت کرو، وہ بدارا نہ یکبروا، اور اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں جلدی خرچ مت کر لیا کرو، دردمندی کے ساتھ ان کا پیسہ خرچ کیا کرو، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اور پھر ومن کان غنیا فلیستعفف، جو سرپرست ہوتا ہے وہ یا تو مالدار ہوتا ہے یا تو غریب ہوتا ہے، دو شکلیں ہیں، دونوں شکلوں میں گنجائش کہاں ہے، گنجائش کہاں نہیں، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ومن کان غنیا فلیستعفف، یتیم کا سرپرست اگر مالدار ہو تو یتیم کے مال کو خرچ کرنے سے گریز کرے، اپنے آپ کو پاک رکھے اس سے۔ ومن کان فقیرا، اور اگر یتیم کا سرپرست فقیر ہو، خود محتاج ہے، تو فلیأکل بالمعروف، تو یتیم کے مال میں سے معقول طریقے سے کھائے، اتنے حد تک کہ جیسے اس کی خدمت بیچارہ کر رہا ہے تو خدمت کے معاوضے میں خود محتاج ہے بیچارہ، تو اس کے مال میں سے تھوڑا بہت کھا لے۔ ایک اور بات یہ بتائی کہ جب یتیم اس قابل ہو جائے کہ اپنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے، عقل مندی آ گئی اس کے اندر، سمجھداری آ گئی، شعور آ گیا اس کے اندر، تو فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب یتیموں کو ان کا مال دو، سپرد کرو، تو ایسے ہی یوں ہی دے دیا مت کرو کہ کوئی گواہی نہیں، بلکہ تھوڑی سی لکھائی پڑھائی بھی ہو، تھوڑا سا گواہ بھی رکھ لیا کریں کہ کسی کو گواہ بنا لیا، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں گواہ کو بنا لیا، اور گواہ رکھ کے وہ یتیموں کا مال ان کے سپرد کر دو، تاکہ بعد میں کوئی ایسی تلخی آ جائے تو ایسے موقع پر یہ گواہ کام آ سکتے ہیں۔ اور آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اللہ سے ڈرو، یہ مت سمجھو کہ جیسے چاہے جو ہے یتیم کے مال کو خرچ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اس لیے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھاتے ہوئے یتیم کے ساتھ معاملہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہدایات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔